الرحمن الرحیم خلق الجن والانس الا لیعبدون صلوات محمد عزاداران محترم، عزاداران سید الشہداء، آپ سب جانتے ہیں کہ آج 8 محرم ہو چکی اور 9 محرم کی رات ہے۔ عزاداروں، حسین جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے ہیں کربلا سے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ عزاداروں، 7 محرم کو کربلا میں پانی بند ہو گیا تھا اور آج سے پانی بالکل ختم ہو گیا تھا۔ آج سے لے کر 10 محرم تک کربلا کا چھوٹا بچہ بھی پیاسا ہے۔ عزاداروں، ہم جس حسین کا ذکر کر رہے ہیں ان کے والد یعنی کہ حضرت علی ابن ابی طالب سے بات کر رہے ہیں۔ ان کی شجاعت اور بہادری جو ہے وہ عرب میں بہت زیادہ چرچا اٹھتی ہے۔ مولا کائنات جو ہے ان کا وجود جب دنیا میں نہیں تھا تو کتنے ہزار سال پہلے خدا نے ان کو خلق کر دیا تھا۔ ایک مرتبہ رسول خدا اور مولا کائنات بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ رسول خدا اور جناب جبرائیل بیٹھے ہوئے تھے کہ مولا کائنات آئے۔ مولا کائنات آئے تو جناب جبرائیل ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ہمیں کہتے ہیں نا کہ مولا کائنات جو ہے وہ فرشتوں کی بھی استاد ہے، فرشتوں کی بھی جو ہے سر ہے۔ رسول نے پوچھا، ظاہر رسول تو جانتے تھے اپنی امت کو بتانے کے لیے تاکہ کوئی اعتراض نہ کرے کہ آخر جو ہے وہ جبریل کے استاد کیسے ہوئے۔ رسول نے پوچھا جناب جبریل سے کہ جب علی آئے تو تم کھڑے کیوں ہو گئے؟ تو جناب جبریل کہتے ہیں کہ مجھے جب خلق کیا گیا یعنی کہ جب مجھے پیدا کیا گیا تب خدا نے مجھ سے ایک سوال کیا تھا کہ جبریل یہ بتاؤ کہ میں کون ہوں۔ تب معلوم نہیں کون سی نورانی شخصیت تھی میرے پاس آئی اور کہا کہ جبریل کہہ دو کہ انتا رب الجلیل وانا جبرائیل، کہ علی کہ جبرائیل یہ کہہ دو کہ تم جو ہے وہ رب جلیل ہو یعنی خالق کائنات ہو اور میں جو ہے وہ جبرائیل ہوں۔ کہا یہ کس وقت کی بات ہے؟ کہ تمہارا جو ہے وہ تمہیں وجود میں تمہیں خلق کب کیا گیا، تمہیں پیدا کب کیا گیا؟ تو جناب جبرائیل کہتے ہیں کہ ایک ستارہ ہے جو 30,000 سال کے بعد جو ہے وہ چمکتا ہے اور میں نے اس ستارے کو 30,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ میں علی کو اس وقت سے دیکھتا آ رہا ہوں۔ صلوات پڑھیں محمد میں نے سوچا کہ ہماری جو ہے وہ اس عشرے میں مولا کائنات کے حوالے سے بھی مجلس نہیں ہوئی، لیکن جو ہے آج کی مجلس کو مولا کائنات کے حوالے سے جو ہے خطاب کر رہا ہوں۔ رسول خدا کی حدیث ہے کہ ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ عزیزان گرامی، کافی کتابوں میں یہ حدیث وارد ہوئی ہے کہ رسول خدا نے ہر مقام پر فرمایا، اگر کسی نے کہا ہے رسول سے
کہ آپ نے جو ہے وہ علی کا ذکر عبادت کیوں قرار دیا؟ تو معلوم ہے رسول خدا کیا کہتے ہیں؟ کہا علی کا چہرہ اللہ کا چہرہ، علی کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ، علی کی زبان اللہ کی زبان، ہر اعتبار جو ہے وجود علی کا ہے لیکن سمایا اللہ ہے۔ عزیزان گرامی، کافی مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر مولا رسول خدا نے فرمایا کہ علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ ایک مرتبہ مولا کائنات مسجد میں خطبہ دے رہے تھے۔ اچھا، مولا کائنات نے جو ہے وہ کافی مرتبہ بلکہ ہر مقامات پر یہ کہا ہے کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، یعنی کہ پوچھو جو کچھ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو، کیونکہ میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستے جانتا ہوں۔ تب اس دور کے جاہل تھے، بس سوال کرتے تھے کہ مولا میں کیا کھا کے آیا ہوں، میں کیا کھاؤں گا، میرے سر میں بال کتنے ہیں۔ جو چیز مولا سے پوچھنی تھی واقعی وہ مولا سے کسی نے نہیں پوچھی۔ عزیزان گرامی، ایک شخص مجمع کے درمیان سے کھڑا ہوا، کھڑا ہونے کے بعد کہتا ہے کہ یا علی، یہ بتاؤ جبریل کہاں ہے؟ مولا کائنات نے جو ہے زمین کی تہوں میں دیکھا، آسمان کی طرف دیکھا، دائیں دیکھا بائیں دیکھا، آگے پیچھے ہر جگہ دیکھ لیا، یہاں تک کہ ہر چرند پرند جتنی بھی مخلوق خدا نے جو ہے وہ پیدا کی ہے، سب جگہ مولا کائنات نے نظر دوڑائی، جبریل کہیں پر نظر نہیں آئے۔ مولا کائنات نے کہا انت جبریل، کہا تم جبریل۔ جیسے ہی جبریل نے یہ سنا، چھت شگاف ہوئی، پھٹی، اور جبریل جو ہے وہ چلے گئے۔ عزاداران محترم، مولا کائنات ایک ایسی ہستی ہے کہ اگر واقعی جتنے بھی علم اس دنیا میں موجود ہے سب مولا کائنات کی بدولت ہے۔ ان کے پاس ایک بہت بڑا خطیب تھا اس دور کا، آیا، کہتے ہیں کہ آپ مجھے بسم اللہ سورہ حمد کی جو ہے وہ تفسیر کہیے۔ تو نماز عشاء کے بعد بیٹھے اور فجر ہو گئی تو ابھی تک باہر بسم اللہ کی تفسیر بھی مکمل نہیں ہوئی تھی۔ مولا کائنات کہتے ہیں کہ اگر 70,000 اونٹوں پر بھی اگر قرآن کے تفسیر کی جائے اور اس کے کاغذات لا دے جائے پھر بھی قرآن کی تفسیر بیان نہیں ہو سکتی۔ اور یہ میں وہی نقطہ ہوں جو بسم اللہ کے بے کے نیچے ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ عزیزان محترم، خدا نے ہم کو اولیاء دیے ہیں، انبیاء دیے ہیں، اتنی بڑی بڑی ہستیاں دی ہے، ان سے ہمیں فائدہ حاصل کرنا چاہیے، ان کے جو ہے بتائے ہوئے نقش قدم پر چلنا چاہیے۔ عزیزو، 19 رمضان کو جب مولا کائنات کو ضربت لگی تو دوسرے دن یعنی 20 رمضان کو مسجد کوفہ میں جو ہے وہ ایک مجمع جمع کیا گیا، اور ایک صحابی تھا مولا کا سعصع ابن سوحان۔ سعصع ابن سوحان مولا کا خاص صحابی تھا۔ جب مولا خطبہ دینے کے لیے مسجد میں آیا کرتے تھے تو سعصع جو ہے وہ سب کو آمادہ کرتے تھے خطبہ سننے کے لیے، کہ مولا جو ہے وہ خطبہ دینے کے لیے آ رہے ہیں، سب آ جاؤ۔ آخری وقت ہے، پھر مولا نے کہا کہ سلونی یعنی پوچھ لو جو کچھ مجھ سے پوچھنا ہے۔ مولا ایک جملہ کہتے ہیں کہ جب رسول آخری وقت پر تھے تو لوگوں نے ان کو اذیان کا دعویٰ کیا تھا، جبکہ رسول کے سر مبارک پر تلوار نہیں لگی تھی، اور میرے سر مبارک پر تلوار لگی ہے، پھر بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پوچھ لو جو کچھ پوچھنا ہے، قبل اس کے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں۔ سعصع ابن سوحان عرض کی اگر مولا اجازت ہو تو میں آپ سے کچھ چیزیں پوچھنا چاہتا ہوں۔ سعصع تمہیں اجازت ہے۔ سعصع کھڑے ہوئے، پوچھا،
کہ بولا آپ افضل ہیں یا جناب آدم؟ مولائے کائنات کہتے ہیں کہ میں افضل ہوں۔ کہا کیسے؟ آدم تو آپ سے پہلے خلق ہوئے ہیں۔ تو جانتے ہیں مولا کیا کہتے ہیں؟ توجہ رکھیے گا۔ مولا کہتے ہیں کہ جب جناب آدم کو خلق کیا اور جناب آدم کو خلق کرنے کے بعد خدا نے کہا کہ اس درخت کے قریب مت جانا، اس درخت کا پھل مت کھانا۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ وہ درخت جو ہے وہ پیڑ جو ہے وہ پودا وہ گیہوں کا پودا تھا۔ عزیزو، جب مولا خدا نے جناب آدم کو منع کیا لیکن شیطان نے بہکایا اور شیطان نے خدا کی قسم کھا کر کہا کہ خدا کی قسم اس پیڑ کے درخت کو پھل کو کھا لو تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ عزیزو، میں یہ کہہ رہا ہوں، مولا کائنات کہہ رہے ہیں کہ میں اس لیے افضل ہوں کہ جناب آدم کو تو خدا نے منع کیا تھا کہ گیہوں مت کھانا، لیکن خدا نے مجھے منع نہیں کیا، لیکن میں نے پوری اپنی زندگی گیہوں کو نہیں چھوا بلکہ جو پر پوری زندگی گزاری ہے۔ پھر ساسا ابن سوہان سوال کرتے ہیں کہ مولا آپ افضل ہے یا جناب نوح؟ جناب نوح کو اللہ نے حکم دیا کہ جاؤ تم جو ہے وہ تبلیغ کرو۔ 900 سال جناب نوح کی جو ہے وہ عمر ہے۔ کہا جاؤ تم تبلیغ کرو۔ جناب نوح آئے، تبلیغ کی، کوئی نہیں بدلا، کوئی اثر نہیں ہوا۔ جناب نوح نے معلوم کیا کیا؟ جناب نوح نے خدا سے بدعا کی کہ خدایا یہ مشرک قومیں یہ سدھرنے والی نہیں ہے، تم ان کو سب کو غارت کر دیں۔ مولائے کائنات کہتے ہیں مجھ پر 25 سال ظلم ہوئے لیکن میں نے کسی کے لیے بھی بددعا نہیں کی۔ 25 سال مولا نے اپنی تلوار نہیں اٹھائی تھی رسول کی وفات کے بعد، اور ہر طرح سے جو ہے مولا پر ظلم کیے تھے۔ یہاں تک کہ جب مولا گھر میں ہوتے تھے تو ان کا گلا جو ہے وہ رسی سے باندھ کر کھینچا جاتا تھا، پھر بھی مولا نے جو ہے وہ ظلم نہیں کیا، مولا نے جو ہے تلوار نہیں اٹھائی۔ پھر ساسا ابن سوہان کہتے ہیں کہ مولا آپ افضل ہے یا جناب ابراہیم؟ مولا کہتے ہیں میں افضل ہوں۔ کہا کیسے؟ کہا خدا نے جب قرآن میں یہ کہا ہے کہ میں جو ہے وہ قیامت میں مردوں کو زندہ کروں گا، تو جناب ابراہیم نے خدا سے کہا تھا کہ خدا مجھے جو ہے یقین تو ہے لیکن میرے اطمینان قلب کے لیے تو مجھے یہ بتا کہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرے گا، تاکہ میں جو ہے تیری قدرت پر اور زیادہ یقین کر دوں۔ جناب ابراہیم نے خدا سے کہا، وہ واقعہ آپ کے ساتھ ہے کہ 4 پرندوں کو لیا، الگ الگ انہیں ذبح کیا، الگ الگ پہاڑوں پر چھوڑا، پھر کہا کہ تم سب کو آواز دو، وہ سب ایک جگہ پر آ کے جمع ہو گئے۔ میں یہ نہیں بتا رہا ہوں لیکن اتنا بتا رہا ہوں کہ جب مولا سے یہ کہا ساسا ابن سوہان سے کہ ابراہیم افضل ہے یا آپ، تو مولا نے کہا میں افضل ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا جب ابراہیم سے خدا نے قرآن میں کہا تھا کہ میں مردوں کو زندہ کروں گا، لیکن مجھے جو ہے خدا پر اتنا یقین ہے کہ آسمان کے سارے حجابوں کو ہٹا دیا جائے، زمین کے سارے پردوں کو کھول دیا جائے، لیکن اللہ کی جو ہے وہ مخلوقات پر اور اللہ کی رحمانیت پر مجھے ذرہ برابر بھی یقین نہیں آئے گا، کیونکہ جتنا میں نے وجود خدا پر یقین کیا تھا وہ یقین ہے، یقین کرتا رہوں گا، اس لیے میں ابراہیم سے افضل ہوں۔ پھر ساسا ابن سوہان کہتے ہیں کہ مولا آپ افضل ہیں یا جناب موسیٰ؟ توجہ رکھیے گا۔ کہا میں۔ کہا کیسے؟ کہا جب جناب موسیٰ کو یہ حکم ہوا، فرعون جو ہے جناب موسیٰ کے زمانے کا بادشاہ تھا، جو ہے وہ خدائی کا دعویٰ بھی کرتا تھا کہ میں جو ہے وہ خدا ہوں، میری عبادت کرو۔ جناب موسیٰ نے کہا، جب خدا نے جناب موسیٰ سے کہا کہ جاؤ ان کا دین و ایمان کچھ نہیں رہا، تم جو ہے انہیں سمجھاؤ، انہیں راہ ہدایت پر لاؤ، یعنی تم ان کی طرف جاؤ اور تبلیغ کرو، تو معلوم ہے جناب موسیٰ کیا کہتے ہیں کہ موسیٰ کا خدا ایک شخص تھا
جو راہ ہدایت پر نہیں آ رہا تھا اور وہ اللہ کا دشمن تھا، لہذا میں نے اس کو قتل کر دیا تھا۔ اب میں یہ ڈر رہا ہوں کہ میں اس کی طرف جاؤں اور جو ہے وہ کہیں میرا قتل نہ کر دے۔ خدا تو ایسا کر کہ میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو بھی میرے ساتھ بھیج دے، تاکہ جو ہے وہ میری کمر مضبوط ہو جائے۔ یہ جملے ہیں، تاکہ جو ہے میری کمر مضبوط ہو جائے، یعنی کہ سہارا مل جائے۔ جناب موسیٰ یہ کہہ رہے ہیں۔ پھر مولا کائنات کہتے ہیں کہ میں اس لیے افضل ہوں کہ جب خدا نے اور رسول نے مجھے برات کا حکم دیا، یعنی کفار مکہ، جب مکہ میں جب جتنے بھی کفار تھے ان کو نکالنے کا حکم دیا۔ اچھا، مکہ جو ہے وہ ایسی جگہ پر وارد ہے کہ چاروں طرف خدا ہم سب کو مکہ و مدینہ کی زیارت مشرف فرمائے۔ مکہ جو ہے وہ ایسی جگہ پر ہے کہ جو ہے وہ بیچ میں مکہ ہے اور چاروں طرف جو ہے وہ اس کے پہاڑی ہے۔ اب جب مکہ میں جو لوگ تھے وہ مولا کائنات کو آتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ مولا کائنات کہتے ہیں کہ میں اس لیے افضل ہوں کہ میں نے مکے کا ایک بھی گھر ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر میں نے نہ کسی کو مارا ہو، نہیں کوئی بھی گھر ایسا نہیں ہے کہ جہاں میں نے کسی کو جو ہے وہ چھوڑا ہو۔ ہر کسی کے بھائی کو مرا، کسی کے باپ کو مرا، کسی کے بیٹے کو مرا، کسی کے نانا کو مرا، لیکن مجھے اتنا خوف نہیں ہے کہ مکے میں جو ہے وہ کسی کو اپنے ساتھ لے جاؤں۔ یہ میں کہوں گا کہ جب مولا کائنات مکہ اوپر گئے اور سب کو کہا کہ مشرکو، خدا کا اور رسول کا یہ حکم ہے کہ تم مکہ خالی کر دو، مکہ پاک ہے، تو روایت بتاتی ہے، تاریخ بتاتی ہے کہ لوگ ایسے دیکھ رہے تھے جب مکے سے مولا کائنات اتر رہے تھے تو ایسے دیکھ رہے تھے لوگ، مولا کی آنکھوں میں ڈر نہیں تھا، لیکن جو سامنے تھے وہ کانپ رہے تھے اور مولا کے لیے جگہ چھوڑ رہے تھے۔ اس طرح جگہ دی کہ جب شیر ایک کچھاڑ میں آ جاتا ہے اور بکری اپنا راستہ چھوڑتی ہے، اس طرح مولا جو ہے وہ آ رہے تھے۔ اس لیے میں جو ہے وہ موسیٰ سے افضل ہوں۔ اب آخری پھر ساسا ابن سوہان پوچھتے ہیں کہ مولا آپ افضل ہے یا جناب عیسیٰ؟ مولا کہتے ہیں میں افضل ہوں۔ کیسے؟ کہ جب عیسیٰ کی ولادت کا وقت آیا تو جناب مریم بیت المقدس میں تھی، یعنی کہ کعبے میں تھی۔ خدا نے حکم دیا کہ اے مریم، یہ عبادت کی جگہ ہے، ولادت کی جگہ نہیں ہے، آپ جو ہے وہ باہر تشریف لے جائیے۔ یہاں مریم کا، یہاں عیسیٰ کا اور علی کا مقابلہ نہیں تھا، بلکہ مریم کا اور فاطمہ بنت اسد کا مقابلہ تھا۔ کہا تمہیں، یعنی کہ جناب مریم کو جناب عیسیٰ کی وجہ سے یہ کہا گیا کہ یہ بیت المقدس ہے، یہ عبادت کی جگہ ہے، ولادت کی جگہ نہیں ہے، لہذا تم یہاں سے باہر آ جاؤ، باہر تشریف لے جاؤ۔ لیکن جب میری ولادت کا وقت آیا تو جناب فاطمہ بنت اسد کو حکم ہوا تھا کہ فاطمہ بنت اسد، یہ جو تمہارے بطنوں میں بچہ ہے یہ معمولی بچہ نہیں ہے، یہ علی ہے، لہذا تم اٹھو اور بیت المقدس میں چلی جاؤ۔ جناب فاطمہ بنت اسد آئی۔ جناب فاطمہ بنت اسد جب کعبے کے قریب آئی تو کعبے کی دیوار کو شگاف ہوا۔ جناب فاطمہ بنت اسد کو حکم ہوا کہ فاطمہ تم اندر چلی جاؤ۔ کہا اس لیے افضل ہوں کیونکہ میری ولادت کے وقت میری ماں کو یہ حکم ہوا تھا میری وجہ سے کہ تم جو ہے کعبے میں آ جاؤ۔ یہ مولا کائنات۔ عزادارو، ان کا نام علی ابن ابی طالب ہے، اور ایک علی کربلا میں بھی موجود تھے، ان کا نام علی اکبر تھا۔ عزادارو، علی اکبر جو ہے وہ ہم شبیہ مصطفیٰ تھے، یعنی کہ حضرت محمد کے بالکل شبیہ۔
ایک یہودی نے خواب دیکھا، بیچارہ اولاد نہیں ہو رہی تھی، اولاد کی وجہ سے بہت پریشان تھا، بہت سی منتیں کی۔ ایک مرتبہ اس کے خواب میں رسول خدا آئے اور رسول خدا کہتے ہیں کہ میں تمہیں جو ہے وہ اولاد کی سفارش دے رہا ہوں، یعنی کہ تمہیں اولاد ہوگی، لیکن تم جاؤ مدینے میں، وہاں میرا نواسا حسین ہے، وہاں پر جاؤ اور اس سے جو ہے اولاد طلب کرو۔ وہ یہودی آیا مدینے میں، امام حسین علیہ السلام سے پوچھا، کسی سے پوچھا کہ محمد کا نواسا حسین ابن علی کا گھر کہاں ہے؟ امام حسین علیہ السلام کا گھر بتایا۔ یہودی آیا، جب یہودی آیا تو پورا ماجرا بتایا امام حسین علیہ السلام سے کہ ایسی بات ہے کہ میری خواب میں جو ہے رسول خدا آئے تھے اور تمہارے پاس آنے کے لیے کہا ہے۔ امام حسین نے غلام کو حکم دیا کہ جناب علی اکبر کو بلایا جائے۔ جیسے ہی جناب علی اکبر آئے، وہ شخص کھڑا ہو گیا کہ یہ تو وہی شخص ہے جو رات میں میرے خواب میں آیا تھا، کہ بس فرق اتنا ہے کہ وہ ضعیف تھے، یہ جوان، اتنے جو ہے وہ ہم شبیہ تھے، اور جناب علی اکبر جو ہے وہ سخی بھی تھے۔ جب عرب کا دستور تھا کہ جب کوئی مہمان آتا تھا تو گھروں میں جو ہے وہ آگ جلا کرتی تھی تاکہ آنے والوں کے لیے جو ہے وہ کھانا بن سکے اور دیا جا سکے۔ لیکن جناب علی اکبر کا گھر ایسا تھا کہ جہاں 24 گھنٹے آگ جلی رہتی تھی اور کھانا پکتا تھا۔ جب بھی کوئی آتا تھا فوراً جناب علی اکبر کے یہاں سے جو ہے وہ کھانا مل جایا کرتا تھا۔ اسی لیے شاید خدا یہ کہنا چاہ رہا ہو کہ علی اکبر، ہم تمہاری یاد میں کسی کو بھوکا اور پیاسا نہیں رکھیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ آج محرم میں اتنی نیاز ہوتی ہے، اتنی سبیلیں لگتی ہے، اتنی عزاداری ہوتی ہے، اتنے تبرکات بڑھتے ہیں۔ عزیزان گرامی، جناب علی اکبر امام حسین علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ کربلا کے میدان میں جناب علی اکبر کی عمر جو ہے وہ 18 سال تھی، صرف 18 سال۔ آج 8 محرم 9 محرم کی شب ہے۔ امام حسین علیہ السلام کو ان کے بیٹے کا پرسہ دینے کا حق ہے۔ جناب فاطمہ زہرا کو جو ہے ان کے پوتے کا پرسہ دینے کا حق ہے۔ یہاں پر بہت سے حضرات، یا تقریباً یہ کہا جائے تو صاحب اولاد ہیں۔ کبھی یہ سوچا ہے کہ بوڑھا باپ ہو، جوان بیٹا ہو اور وہ مرنے کی اجازت مانگے؟ سوچیے آپ کہ اس باپ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ عزاداران محترم، 18 سال کا کڑیل جوان جب امام حسین علیہ السلام سے جنگ کی اجازت مانگتا ہے تو امام حسین کہتے ہیں کہ بیٹا، تم جو ہے میرے نانا کی شبیہ ہو، جب میں اپنے نانا کا دیدار کرنا چاہتا ہوں میں تمہارے چہرے کو دیکھ لیتا ہوں۔ جناب علی اکبر ہر اعتبار سے جو ہے وہ رسول خدا کے شبیہ تھے، گفتار سے، اخلاق سے، کردار سے، ہر لحاظ سے۔ کہا میں تمہیں کیسے اجازت دے دوں؟ پھر دوبارہ جو ہے وہ اجازت مانگی، اجازت مل گئی۔ لیکن امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں بیٹا خیمے میں جاؤ، اپنی پھپھی سے ملاقات کر لو، اپنے بھائی سے ملاقات کر لو،
हमीद इब्न मुस्लिम करबला का रावी लिखता है कि जब जनाब अली असगर खैमों में गए, और जब खैमों में गए तो वहां पर जितनी खवातीन थी सब दायरा बनकर जो है वो जनाब अली अकबर से लिपट गई। 18 साल का करियल जवान है, तसव्वुर कीजिएगा, मरने के लिए जा रहा है, बाप से इजाजत मांग रहा है, ज़ईफ बाप है, सिर्फ इस्लाम के लिए। खैर, जनाब अली अकबर खैमों की तरफ गए। हमीद इब्न मुस्लिम लिखता है कि जब मैं देख रहा था कि खैमे का पर्दा उठता है, कभी गिरता है, कभी उठता है, कभी गिरता है। अज़ादारान मोहतरम, शायद ये कोई ये कहना चाहे कि बीवी जो है जनाब अली अकबर को रोक रही होगी कि अली अकबर अभी मत जाओ, ए अली अकबर अभी वक्त नहीं है, ए अली अकबर रुक जाओ। जनाब उम्मे लैला भी है, जनाब उम्मे लैला भी है, जनाब अली अकबर की माँ। कोई ये कहता हो कि आखिर माँ ने तो रोका होगा, फूफी ने तो रोका होगा, लेकिन जब जनाब अली अकबर खैमे की तरफ आते हैं और पर्दा उठता है, देखते हैं पीछे से दामन जो है वो खींच रहा है कोई। जनाब अली अकबर, शायद ये आप ये ख्याल कर रहे हो कि छोटी सी बच्ची है खैमों में और अपने भाई को रोक रही है कि भैया हमें आप किसके सहारे छोड़कर जा रहे हैं, ए भैया आप क्यों जा रहे हैं, हमारा वारिस कौन होगा। अज़ादारों, जनाब अली अकबर जब खैमे से निकलते हैं, खैमे से जब निकलते हैं तो सुनेंगे, आप सब सुनेंगे, तो जनाब अली अकबर जब खैमे से निकलते हैं ना, तो रिवायत बताती है जनाब अली अकबर ऐसे निकले थे जैसे किसी घर से जवान का जनाजा निकल रहा हो। जवान का जनाजा किसी घर से निकल रहा हो। अजरकुमुल्लाह, जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अली अकबर के सर पर अमामा बांधते हैं, घोड़े पर सवार करते हैं और मैदान की तरफ जनाब अली अकबर को रवाना करते हैं। अब जनाब अली अकबर जब थोड़ी दूर पर जाते हैं तो क्या देखते हैं कि ज़ईफ बाप कमर को पकड़े हुए पीछे पीछे चला आ रहा है। जनाब अली अकबर कहते हैं, ए बाबा आपने तो मुझे जंग की इजाजत दे दी है, अब मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हैं। तो जनाब इमाम हुसैन कहते हैं कि बेटा अली अकबर, तुम जो है मुड़ मुड़ के मेरे पीछे की तरफ देखते जाना ताकि मैं तुम्हारा दीदार कर सकूं। क्या कि तुम्हें जब देखता हूं तो नाना जो है वो नजर में आ जाते हैं। अजरकुमुल्लाह, जनाब अली अकबर जाते हैं मैदान की तरफ। जनाब अली अकबर जब मैदान की तरफ जाते हैं, रिवायत बताती कि 120 अफराद को, काफिरों को जो है वासिले जहन्नम किया। अज़ादारान मोहतरम, जनाब अली अकबर जब जंग कर रहे होते हैं तो एक बर्छी जनाब अली अकबर के कलेजे में आकर लगती है और जनाब अली अकबर आवाज देते हैं, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह। जैसे ही मौला इस आवाज को सुनते हैं, रिवायत बताती है कि मौला की आंखों की बिनाई चली जाती है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मैदान कारजार की तरफ जाते हैं, बढ़ते हैं, आवाज देते हैं, कभी उठते हैं, कभी गिरते हैं, आवाज देते हैं, ऐना ऐना अली अकबर, अली अकबर तुम कहाँ हो, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। जनाब इमाम हुसैन जब जनाब अली अकबर के लाशों पर, जब जनाब अली अकबर के पास पहुंचते हैं, क्या देखते हैं कि एक बर्छी का फल है कलेजे में लगा है और वो बर्छी का फल जो है टूट चुका है। अब 18 साल का कड़ियल जवान, ज़ईफ बाप, जवान बेटा कैसे वो बर्छी का फल निकालता। जैसे ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी आंखों को बंद करके मौला कायनात का नाम लिया होगा और अपने जवान बेटे के सीने से बर्छी का फल निकाला होगा, रिवायत बताती है कि जैसे इमाम हुसैन ने बर्छी का फल निकाला, जनाब अली अकबर का कलेजा भी बर्छी के साथ चला आया। ज़ईफ बाप है, शिकस्ता कमर है। जब जनाब इमाम हुसैन जनाब अली अकबर के लाशे को खैमे में लेकर आए ना, जब खैमे में लेकर आए तो कहते हैं सैतानियों से कि जनाब अली अकबर का आखिरी दीदार कर लो। जब जनाब उम्मे लैला को न देखा तो इमाम हुसैन ने जनाब फिजा को कहा, अम्मा फिजा, उम्मे लैला कहीं नजर नहीं आ रही है।
عزاداروں جناب فضا سے کہا کہ ام لیلا کہیں پر نظر نہیں آ رہی ہے. دیکھو خیمے میں ام لیلا ہے. جناب ام لیلا کہتی ہے کہ اے فضا میں مجھے پکڑو, خیمے کا دروازہ نظر نہیں آ رہا ہے. علی اکبر سے میرے جانے سے میری آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہے. لعنت اللہ علی القوم الظالمین. سيعلم الذين ظلموا علما الذي ينفعون. بارے الہ